رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظننتم فلا تحققوا، اگر کبھی تم بدگمان ہو جاؤ، کسی سے بدظن ہو جاؤ، تو فلا تحققوا، اس کی ٹو میں نہ لگ جاؤ اور اس کے ثبوت کی تلاش میں نہ لگ جاؤ۔ وَإِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا، اور اگر تمہیں کسی سے حسد پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں کسی کے لیے اگر حسد پیدا ہو جائے تو تم اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، سرکشی پہ نہ ہوتا ہو۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ کو اپنی امت کا اندازہ تھا کہ ایمان جن لوگوں کا کمزور ہوگا وہ کسی پر حسد بھی کر سکتے ہیں، ان کے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ حسد بہت نقصان دہ چیز ہے۔ ایک تو جو حاسد ہوتا ہے وہ کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا سوائے اپنے نقصان کے، اپنی بے چینی کے، اپنی بے قراری کے، اسے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، حسد سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر حسد کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نیکیوں کو ایسے یہ حسد کھا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں اس کی نیکیاں، ایسے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا لیتی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْزُوا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا، کہ جب تمہیں بدشگونی پیدا ہو جائے کہ آج مجھے یہ بندہ نظر آ گیا، میرا کام اچھا نہیں ہوگا، آج دودھ گر گیا، آج پتہ نہیں کیا نقصان ہوگا، ایسی کوئی سوچ اگر آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا پیدا ہونا ہی شرک ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کے اگر قابو میں نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، خیال آ جاتا ہے، بدشگونی ہو جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھے، اپنے کام کو جاری رکھے، وہ علی اللہ توکل، اور اللہ پر توکل کرے اور گھبرائے نہ، ڈرے نہ، اپنے کام کو جاری رکھے۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا، فرمایا کہ جب تم ناپ تول کرتے ہو، وزن کرتے ہو، کسی کو کوئی چیز دیتے ہو ناپ تول کر کے، تو جو دینے والا پلڑا ہے اسے اور مزید جھکا دو، اسے وزنی کر دو، اس میں تھوڑا زیادہ ڈال دو۔ یہ چند چیزیں ہیں جو کرنے میں بہت ہی آسان ہیں، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں، پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر سکتا ہے یہ چند چیزوں کے کرنے سے، ان پر عمل کرنے سے۔ اور اگر ان پر عمل کریں گے تو کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن اگر عمل نہیں کریں گے تو ان کی تباہ کاریاں دنیا اور آخرت میں انسان کو نظر آتی ہیں، پورا معاشرہ برباد، اور قبر میں الگ عذاب اور آخرت میں الگ عذاب۔ اور ایک آخری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو انتہائی سرکش ہیں یا اسلام دشمن ہیں، ان سے تو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔